علم الدین سب کچھ دیکھتا اور اس کا دل رونے لگتا۔ وہ سوچتا کہ شاید اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اس کے گناہ کیا تھے اس کا علم اس کو نہیں تھا۔ ایک دن علم الدین کا ایک دوست اس سے ملا۔ اس کا دوست بہت پریشان تھا۔ علم الدین نے اپنے دوست سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کا ایک لڑکی سے پریم سمبندھ ہو گیا تھا اور اب وہ گربھوتی ہو گئی ہے۔ بچے کو کوکھ میں ہی ختم کرنے کے تمام ذریعے استعمال کیے گئے ہیں مگر کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ علم الدین نے کہا کہ دیکھو، ابورشن کی کوشش نہ کرو، بچہ پیدا ہونے دو۔ اس کے دوست نے، جسے ہونے والے بچے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کہا میں بچے کا کیا کروں گا، تم مجھے دے دینا۔ بچہ پیدا ہونے میں ابھی کچھ دن تھے۔ اس دوران میں علم الدین نے اپنی بیوی زبیدہ کو یقین دلایا کہ وہ گربھوتی ہے اور 1 مہینے کے بعد اس کے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ زبیدہ بار بار کہتی مجھے اب زیادہ اولاد نہیں چاہیے، پہلے ہی کیا کم ہے۔ علم الدین خاموش رہتا۔ اس کے دوست کی پریمکا کے لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اسے زبیدہ کے پاس لٹا دیا جو سو رہی تھی اور پھر اسے جگا کر کہا زبیدہ، تم کب تک بے ہوش پڑی رہو گی؟ دیکھو تمہارے پہلو میں کیا ہے۔ زبیدہ نے کروٹ لی اور دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک ننھا منھا بچہ لیٹا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ علم الدین نے کہا لڑکا ہے، اب خدا کے فضل و کرم سے ہمارے 5 بچے ہو گئے ہیں۔ یہ لڑکا کب پیدا ہوا؟ صبح 7 بجے، اور مجھے اس کا علم ہی نہیں۔ میرا خیال ہے درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہاں، ایسی ہی کچھ بات تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ دوسرے روز صبح سویرے جب علم الدین کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زبیدہ لہو لہان ہے۔ اس کے ہاتھ میں علم الدین کا کٹ تھروٹ استرا ہے اور وہ اپنی چھاتیاں کاٹ رہی ہے۔ علم الدین نے آگے بڑھ کر زبیدہ کے ہاتھ سے استرا چھین لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زبیدہ نے اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ ساری رات بلکتا رہا لیکن میری چھاتیوں میں دودھ نہ اترا۔ لعنت ہے ایسی۔ اس سے آگے وہ اور کچھ نہ کہہ سکی۔ خون سے لتھڑی ہوئی ایک انگلی اس نے بچے کے منہ کے ساتھ لگائی اور ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ محتاج ہے ایک عورت کی پہچان آج بھی۔ پیدائش سے لے کر موت تک سر پہ باپ، شوہر، بیٹے کا سایہ ہونا چاہیے، ورنہ جانی جائے گی ایک یتیم، ناجائز، آوارہ یا بانجھ، ایک زندہ لاش۔